فرزند اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کے لقب سے نوازا، جس کے معنی ہے اللہ کی تلوار۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون و حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ ان کو چنگیز خان، جولس کیسر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے، انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازم ہونا چاہیے تھا۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلہ بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر میں ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حرب، گھوڑا سواری، تلوار و نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹ کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار و نیزہ بازی سکھائی، بلکہ انہیں زہر جیسے مولک خطرے سے بھی نمٹنے کے لیے تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائیں، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ قبول اسلام سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قربت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگی کیریئر شروع ہوتا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کردہ کمانڈر یکے دیگر بعد شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے 300 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہتر جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا تھا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہو تو شاید ہم جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثیر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلواریں، نیزے اور کسی دوسرے ہتھیار کا زخم نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ مل سکی۔ علماء اکرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں چنانچہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تلوار کا دستہ رہا۔